کا ہے یہ جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ۔ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا۔ ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا، میرے حضور کا ہے آنا جانا، میرے حضور کا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قیامت والے دن حضور علیہ السلام گناہگاروں کو شفاعت کی اور جنت کی خوشخبری سناتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ روتے
اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سارے مل کے پڑھو میرے ساتھ، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پہلے حضور ہوتے جائیں گے سب کو بخشوانے کے لیے، جب ساری امت بخشی جائے گی پھر جنت میں حضور مسکراتے ہوئے چلیں گے۔ فرماتے ہیں اچھا پھر جب حضور مسکرا کے چلیں گے ہمارا کیا کام ہوگا، ہم کیا کریں گے پیچھے پیچھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامقام حضور سید الانس والجان تاجدار انبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام سامعین زیر احتشام، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس کا کام ہی گناہگاروں کو بخشنا، جس کو اللہ نے بنایا بھی اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور صد شکر ہے اس مالک کا جس نے اس نبی کا ہمیں کلمہ پڑھایا، اس نبی کی امت میں شامل فرمایا، کہ جس کا منصب ہی یہ ہے اللہ پکڑتا رہے وہ چھڑاتے رہے، اللہ پکڑ فرماتا رہے حضور چھڑاتے رہے، اس محبوب کا کام ہی ڈیوٹی ہی یہ ہے، کیونکہ رحمت اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ آج تھوڑی سی باتیں اس موضوع پہ کرنی ہے کہ حضور کی شفاعت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش جو حضور نے گناہگاروں کو کروانی ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شفاعت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شفاعت کوئی کروا ہی نہیں سکتا، اللہ اگر پکڑنا چاہے تو شفاعت کوئی کرا ہی نہیں سکتا۔ ان کی دلیل سورہ آیت الکرسی کی یہ آیت مبارکہ اس کا حصہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے؟
اگر پوری آیت پڑھی ہوتی تو تھوڑی سمجھ آ جاتی. اللہ فرماتا ہے من ذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر؟ اور حضور کو تو اللہ نے خود حکم دینا ہے. حضور کو تو اللہ نے خود حکم ارشاد فرمانا ہے شفاعت اور بخشش کا. پہلے یہ سمجھ لیں شفاعت کہتے کسے ہیں, شفاعت کا معنی اور مطلب کیا ہے یہ بتا رہا ہوں. توجہ ہے میری طرف. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت بنا ہے شفع سے. کس سے؟ شین فا عین شفع, اس سے نکلا ہے شفاعت. اور شفع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے دور ہو اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لگا, اسے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیں, یہ ہے شفع کا معنی. اور جو شفاعت کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں شفیع. اور شفیع کا عربی میں معنی یہ ہے جو در در بھٹکنے والا ہے اسے اٹھا کے اپنے قدموں سے لگا. حضور ہمارے شفیع ہیں, حضور نے شفاعت کرنی ہے. معنی یہ ہے جو در بدر بھٹکتے رہیں گے, کبھی آدم کے پاس, کبھی نوح کے پاس, کبھی ابراہیم کے پاس, کبھی اسماعیل کے پاس, کبھی نوح کے پاس, کبھی عیسیٰ کے پاس, کبھی زکریا و یحییٰ کے پاس, کبھی ایوب و یعقوب و یوسف کے پاس, کبھی کسی نبی کے دروازے پہ, کبھی کسی نبی کے دروازے پہ, جو در بدر چلتے رہیں گے. ہر طرف سے نفی میں جواب ملے گا. اس وقت حضور کو حق شفاعت اللہ عطا فرمائے گا. اور شفاعت کا معنی یہ ہے کسی در بدر پھرنے والے کو اپنے در کا راستہ دکھانا. اور جب قیامت کا دن ہوگا حضور کا حق شفاعت کا کامل طریقے سے اظہار ہونا ہے. حضور نے ہم سب گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگا لینا. یہ معنی ہے شفاعت کا. شفاعت کا کیا معنی ہوا؟ کسی کو اپنے ساتھ ملا, کسی کو اپنے ساتھ ملا. تو سمجھ آ گیا کیا بیان کر رہا ہوں؟ توجہ بہتر رکھیں سارے. کسی کو اپنے ساتھ لگانا, اس کا معنی ہے شفاعت کرنا. اور حضور نے شفاعت کرنی ہے. حضور نے شفاعت. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سینے سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی سفارش کروا ہی نہیں سکتا, کوئی نبی ولی اللہ کے سامنے بول نہیں سکتے. اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرمانے لگے, اے عائشہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو جس کے 2 نابالغ بچے, 2 ناسمجھ بچے چھوٹی عمر میں, فرمایا جو نابالغ 2 بچے فوت ہو جائیں گے وہ تو جنت میں جائیں گے, اللہ ان کے صدقے سے ان کے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے. ان کے والدین کو بھی, بولا تو کرو میرے ساتھ, ان کے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے گا. 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کیا تو اللہ ان کی وجہ سے ان کے والدین کو جو مانجا ہے حضرت عائشہ کی فراست پر آپ اس کے کہنے لگی سونیا اگر کسی کا ایک ہی ہو, اگر کسی کا بنا کر دیا نا ہم غریبوں کا, ہم گناہگاروں کا, فرمایا سونیا اگر کسی کا ایک ہی نابالغ بچہ ہو 2 نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جس کا ایک بھی ہوگا اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے, نہ سمجھ بچوں کی وجہ سے. ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمارے گناہگاروں کے چھوٹے نہ سمجھ بچوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو رہی ہے. تو جو سید المعصومین ہے اس آمنہ کے لال کے صدقے سے بھی سارے گناہگار بچے جائیں گے. فرمایا جس کا ایک بھی ہوگا. اچھا حضرت عائشہ اور آگے بڑھی, تھوڑا سا اور سوال کر لیا ہمارا بھلا کرنے کے لیے. کہا سونے اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو, اگر کسی کا 2 ہوں تو بخشے جائیں, 2 نہ ہوں ایک ہی ہو تو حضور نے فرمایا اس کو بھی اللہ بخشے گا. اور کہا سونے اگر کسی کا ایک بھی نہ ہو تو وہ ویسی ساری زندگی تڑپتا ہے, اولاد کوئی نہیں ہوئی اور بچپن میں فوت بھی کوئی نہیں ہوئی, اس کا کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے کندھے پہ تھپکی دے کے حضور نے جلال بھری آواز میں فرمایا, اے عائشہ اللہ بے نیاز ہے, اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا محمد عربی کا بھی ہے. فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا, جس کے 2 ہوں گے وہ بخشا جائے, جس کا ایک ہو وہ بخشا جائے. فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد کا بھی ہوں.
نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے. عام طور پر روٹین یہ تھی کہ نماز پڑھا کے حضور مسائل سنتے تھے صحابہ کے, حالات پوچھتے تھے. 3 دن لگاتار صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے نہیں, اپنی نماز پڑھاتے, سلام پھرتے حجرے میں چلے جاتے, بقیہ نماز وہاں پڑھتے. 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہمارا یہی یقین تھا کہ حضور چلیں گے. فرماتا سلام پھر کے حضور ہمارے اندر بیٹھ گئے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے میں 3 دن کہاں رہا ہوں. حضور کو بھی پتا ہے کہ صحابہ تڑپتے رہتے ہیں میری ملاقات. کہا تمہیں معلوم ہے 3 دن میں نے کہاں گزارے؟ اللہ و رسول عالم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب پہلا دن ہوا تھا نا, اللہ نے مجھ سے میری امت کے گناہ گاروں کے بارے میں مشورہ کیا. اللہ نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرمایا. کیا مشورہ کیا؟ اللہ نے کہا اے میرے محبوب علیہ السلام, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب جنت عطا فرماؤں. 70,000 افراد کو بغیر حساب جنت عطا فرماؤں گا. آپ راضی ہو؟ حضور سے پوچھا اللہ نے, آپ راضی ہو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں خاموش رہا. اگلا دن ہوا, اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا سونیا کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میں نے کل وعدہ کیا تھا 70,000 تیری امت کے گناہ گاروں کو بغیر حساب بخشوں گا, کیا مشورہ ہے؟ حضور مسکرا کے کہنے لگے میں نے عرض کیا مولا تھوڑے ہیں زیادہ کر دے, تھوڑے ہیں تھوڑے سے بڑھا دے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے دوسرے دن میرے عرض کرنے کی وجہ سے فرمایا سونے تیری امت کے 70,000 بندوں کو ایسے بخشوں گا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ہر 1000 کے ساتھ یعنی ایک بندے کے ساتھ 10 بندے ہوں گے, اس طرح بخشوں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے کہا سونے راضی ہے؟ میں پھر خاموش رہا. اگلا دن تیسرا ہوا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا سونے میں نے وعدہ کیا تھا 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 10 افراد ہوں گے, کیا آپ راضی ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا ابھی بھی تھوڑے, ابھی بھی تھوڑے اور بڑھا دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جب یہ کہا جب میں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا سونے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت کے 70,000 بندوں کو ایسے بخشوں گا ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندہ اور ہوگا. 70,000 بندہ. اور حضور فرماتے ہیں خوش تو میرے رب نے مجھے اختیار دیا 2 چیزوں کا. میرے رب نے مجھے اختیار دیا کس چیز کا؟ فرماتے ہیں اللہ نے کہا یہاں تو آدھی امت کو چھوڑا دو بغیر حساب, باقی آدھی امت کا حساب کریں گے. یہاں حق شفاعت لے لو کہ آپ شفاعت کر کر کے جس کا جی چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہاں پھر آدھی امت بغیر حساب بخشی جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت والا سودا قبول نہیں کیا. میں نے کہا یا اللہ وہ جو آدھی امت والا حساب ہے وہ پسند نہیں ہے, تو مجھے شفاعت کا حق عطا فرما دے. مولا رومی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا سونیا اللہ آدھی امت کو بغیر حساب بخش رہا تھا, بڑا مزہ تھا, بڑا لطف تھا, آپ بخشوا لیتے. فرمایا ابو ہریرہ اگر میں آدھی امت کو بخشوا کے جنت میں لے کے جا رہا ہوتا وہ تو بخشے گئے تھے, اب جو باقی بچنے والے حساب و کتاب والے ہیں اگر ان میں سے کوئی میدان محشر میں مجھے پکار لیتا سونیا میں جہنم میں جا رہا ہوں ذرا میری خبر لیجئے گا. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اگر باقی آدھے بچوں میں سے اگر کوئی جہنم میں جاتے ہوئے مجھے پکار لیتا تو مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اور جو رحمت ہوتا ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے, اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی. فرمایا آدھی امت لیتا تو وہ جنت میں جاتی, باقی آدھی کا بچنا مشکل ہو جاتا. میں نے کہا بھاگ بھاگ کے ایک کے پیچھے جانا گوارا ہے, لیکن اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک ساری امت بخشنا ہے جنت میں ڈالے. فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم گھس آتے بھی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت پاس سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے. فرمایا مجھے اللہ نے حق شفاعت عطا فرمایا. اچھا پھر انداز کیا ہوگا یہ بھی آپ تھوڑا سا ذرا توجہ کریں. حضور فرماتے ہیں لہو منابر النور, قیامت والے دن ہر نیک بندے کے لیے نور کا ممبر ہوگا اپنے اپنے عہدے کے اور منصب کے حساب سے.
اللہ نور کے ممبر بچھائے گا نبیوں کے لیے، سونے کے ممبر بچھائے گا شہیدوں کے لیے، چاندی کے ممبر بچھائے گا صدیقین کے لیے، یعنی مختلف اقسام کے کرسیاں اور ممبر لگے ہوئے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سارے اپنے ممبروں پہ کرسیوں پہ ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، میرا ممبر کہاں ہوں گے حضور؟ کہیں اور نہیں، ممبر کے پاس ہی ہوں گے لیکن بیٹھیں گے نہیں، ممبر کے پاس ہی ہوں گے لیکن بیٹھیں گے نہیں۔ 50 لاکھ سالہ دین تو آپ نے سنا ہے نا، 50 لاکھ سال کا لمبا دیا، 25 لاکھ سال گزر چکے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا معبود کو سونے آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا، حضور فرمائیں گے یا اللہ اجل حسابک، مولا 50,000 سال کا دن ہے، تو جان، تیری امت تیری مخلوق جانے، میری امت کو جلدی فارغ کر، میری امت کو اجل حسابک، حساب جلدی کر میری امت کا۔ اچھا حضور پہلی نمبر پہ شفاعت نہیں کریں گے، کہ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہی حضور علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بخش دے میری امت، نہیں، حضور کہیں گے حساب کر، کیا کہیں گے؟ ذرا جلدی کر دے میری امت کو فارغ کر دے۔ معنی یہ ہے اگر عشق کی زبان میں میں بولوں تو معنی یہ ہے حضور فرمائیں گے مولا ابھی میرا حساب شروع نہیں ہوا کہ تو حساب کر، تو حساب کر کے امت کو فیصلہ سنا دے، میں اپنا حساب بعد میں کروں گا، میں اپنا حساب بعد میں، پہلے تو حساب فرما، اجل حسابک، اپنا حساب تیز جلدی سے کر دے، اب اللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا اپنی امت کا کوئی بندہ پیش کر جس سے میں حساب شروع کروں، جس سے میں حساب، کوئی بندہ تو سامنے لے گیا جس سے شروعات ہو، سٹارٹ ہو۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے میں آگے کھینچوں گا، ابو بکر لفظہ طاری ہو جائے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، جسم کانپ رہا، بھائی اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، کوئی عام بارگاہ تو نہیں۔ صدیق اکبر تڑپ رہے ہوں گے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دھمکی دے کے کہوں گا ابو بکر تجھے کس بات کی فکر ہے؟ محمد تیرے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہی سجدے میں سر جھکا دیں گے، جب آپ کی زلفیں کھلیں گی سفید بال نظر آئیں گے، اللہ کہے گا سونے سیانہ بڑا ہے، تو نے بندہ بھی ایسا سامنے کیا ہے جس کے سفید بال دیکھ کے مجھے حیا آتی ہے، جس سے سفید بال دیکھ کے مجھے حیا آتی ہے۔ حضور فرماتا ہے حساب شروع ہوگا۔ اچھا جب حساب شروع ہوگا نا، اب کسی کو اللہ اس کے اعمال کی وجہ سے جنت دے گا، ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے معاف کر دے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی آپس میں سلو کروا کے حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا تو اللہ صلح کروا کے جنت دے دے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ فرمائے گا میں اپنے فضل سے تمہیں بخش رہا، کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، فیصلہ ہو چکا ہے، اعمال نامہ جہنم کی رسید اپنے ہاتھ میں ہے، جہنم کی رسید ہاتھ میں ہے، فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اس وقت حضور درگاہ میں آتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرے امتی کا دوبارہ حساب و کتاب شروع کرو، میرے امتی کا دوبارہ حساب و کتاب شروع کرو۔ حضور علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ دوبارہ حساب کرے گا۔ حضور اپنی جیب سے نور کی چٹ نکالیں گے جس پہ درود لکھا ہوگا، اس کے وزن کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے جہنمی کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حضور کی شفاعت کی وجہ سے، بولیے حضور کی شفاعت کی وجہ سے، کچھ ایسے ہوں گے ویسے کرنے کی دعا سے جنت میں جائیں، حضرت ویسے کرنے کی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر اور علی کو بھیجا، بڑا مشہور آ گیا، جمعہ دے کے بھیجا جاؤ میرے ویس کے پاس جانا، میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت عمر اور حضرت علی ان کی شان کے مقابلے میں ویسے کرنے کی شان زیادہ نہیں، وہ تابعی ہیں، سید التابعین عاشق رسول ہیں لیکن وہ تابعی ہیں۔ عمر اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ صحابی ہیں، تابعی سینکڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک ادنا سے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، شان ان دونوں کی زیادہ ہے، اور عمر کی شان اور حضرت علی کی شان ان کا جواب ہی کوئی نہیں، ان کی مثال ہی کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی، چلو میں یہ بھی بات سنا دیتا ہوں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، آپ روایت فرماتے ہیں حضور کا وصال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر کا وصال ہو چکا تھا، دور فاروقی تھا، حضرت عمر کے زمانے کا دور تھا۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، سحری کے وقت مجھے خواب آیا کہ میں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، حضور امام ہے، میں مقتدی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں آقا کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر آقا علیہ السلام نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور حضور اس طرح بیٹھے،
اس طریقے سے اپنے گھٹنا کھڑا کر کے اس کے ساتھ اس طرح بازو اوپر رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے. کبھی زندگی میں حضور اس طرح نہیں بیٹھے تھے، لیکن فرماتے ہیں خواب میں حضور اس طرح بیٹھے. ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا تحفہ لے کر. میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کو کھجوروں کا حصہ دیا، ہر ایک نے پکڑ لیا، کھا لیا. میں نے ہاتھ لینے کے لیے آگے کیا. حضور نے فرمایا علی تیرا ہاتھ ایسے سونا نہیں لگتا، تیرا ہاتھ ایسے، تو علی ہے میں خود تجھے کھلاؤں گا. حضور نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، گٹھلی نکالی، کھجور اپنے ہاتھ سے مولا علی کے منہ میں ڈالی. یہ خواب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے میرے منہ میں ڈالی، دوسری گٹھلی نکالی، دوسری کھجور میرے منہ میں ڈالی. میں نے تیسری کھجور مانگی. حضور نے ارشاد فرمایا نہیں علی تیرے لیے 2 ہی کافی ہیں، تیری آنکھوں کو شعبہ چشم ہے، اس کی وجہ سے تیرے لیے کھجوریں نقصان دہ ہیں، تو 2 ہی کھائے گا. فرماتے تیسری کھجور حضور نے نہیں دی. آنکھ کھل گئی، مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی. دور فاروقی تھا، امام حضرت عمر فاروق تھے. مولانا فرماتے میں چلتا چلتا وضو کر کے گیا مصلی پہ. جب سب پہ کھڑا ہوا حضرت عمر نے نماز پڑھائی. امام عمر ہے، مقتدی علی ہے. فرماتے نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیر کے حضرت عمر پیچھے ہو کے بیٹھے اور بالکل اسی طرح گھٹنا کھڑا کیا اور اپنی کلائی اور اپنا بازو گھٹنے کے اوپر رکھا. کبھی زندگی میں عمر بھی ایسے نہیں بیٹھا تھا، آج عمر بھی ایسے بیٹھا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں عمر کو بتاؤں کہ میں نے خواب میں حضور کو بھی ایسے دیکھا ہے. فرماتے ہیں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کھجوروں کا ٹکڑا لے کے بندہ آ گیا، کھجوروں کا ٹکڑا لے کے بندہ آ گیا. حضرت عمر نے کھجوریں سب میں تقسیم کی، سب نے لی. فرماتے ہیں میں نے لینے کے لیے ہاتھ ایسے کیا. حضرت عمر نے مسکرا کے کہا علی تو علی ہے، تو ایسے اچھا نہیں لگتا، تو علی ہے تو ایسا اچھا نہیں لگتا. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے گٹھلی نکالی، کھجور علی کے منہ میں ڈالی، پھر دوسری گٹھلی نکالی، کھجور علی کے منہ میں ڈالی. فرماتے ہیں میں نے تیسری مانگی. میں نے کہا عمر مجھے تیسری کھجور بھی عطا کر. حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے اے مولا علی اگر رات کو محمد نے دی ہوتی تو آج عمر بھی عطا فرما دیتا. فرمایا اگر رات کو حضور نے تجھے عطا کی ہوتی تیسری کھجور تو آج عمر بھی. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ جعل الحق لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق جاری کیا ہے. فرماتے ہیں لوگوں عمر جس راستے سے گزرے نا شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی گزرنے کی. شیطان ڈرتا ہے عمر کے نام سے، عمر کے جلال سے. وہ عمر ہے اور وہ علی ہے جن کو حضور کہتے ہیں. ہر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ حضور کے بھائی ہیں؟ حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں، خود اپنی زبان سے نہیں فرمایا، کہا حضور نے کہا ہے میں ان کا بھائی ہوں. حضرت عمر اور علی کو دیا ڈبا، جاؤ جب وقت آئے گا تم اویس کے پاس جانا، میری امت کی بخشش کی دعا کروانا. حضرت عمر فرماتے ہم گئے، جا کے حضرت ویسے کرنی کو ڈبا دیا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح ان کو تلاش کیا، کس طرح وہ چلا رہے تھے اور کس طرح رو رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے. فرماتے ہم گئے، ہم نے جبہ پیش کیا، یہ ہمارے آقا کا جبہ ہے، اسے چومو، اس کے توسل سے دعا کرو حضور کے گناہ گار امتی بخشے جائیں. حضرت ویسے کرنی سجدے میں جھک گئے، چیخ مار کے رونے لگے. صرف یہی زبان میں لفظ تھے اللہم اللہم اللہم، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اس کے علاوہ غیر کی زبان سے لفظ ہی کوئی نہیں نکلتا. اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ یہ کہتے جا رہے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ابھی حکومتی کاروبار حکومتی اعمال بڑے کرنے والے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جھٹکا دیا گردے کو، میں نے کہا ویسے کرنی سر اٹھاؤ ہمیں اجازت دو، اب ہم نے واپس بھی جانا ہے. فرماتے جب جھٹکا دے کے میں نے اٹھایا حضرت ویسے کرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا اے علی تو نے تھوڑی سی جلدی کی ہے، آدھی امت تو بچی گئی تھی، آدھی امت بچی گئی تھی، تو نے تھوڑی سی جلدی کر دی ہے. حضرت ویسے کرنی کی دعا سے گناہگاروں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. حضور حضرت غوث پاک کی شفاعت سے گناہگاروں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. حضرت بابا فرید الدین بیٹے شکر رحمۃ اللہ علیہ قدم اٹھایا، پیر نے کہا تیرا مرید جنتی ہے، جو تیرا مرید ہوگا وہ جنتی ہے. دوسرا قدم اٹھایا، کہا تیرا مرید کا مرید بھی جنتی ہے. تیسرا قدم اٹھایا، فرمایا تیرے مرید کے مرید کا مرید بھی جنتی ہے. چوتھا قدم اٹھایا، کہا جا جو تیری گلی سے گزرے گا وہ بھی جنتی ہے، جو تیری گلی سے گزرے گا وہ بھی جنتی ہے. تو اولیاء کی، علماء کی، حفاظ کی، حافظ کرام جو ہوں گے
حافظ قرآن جو ہوں گے ان کی وجہ سے 10 بندے بخشے جائیں گے. علماء کی وجہ سے جس نے جدا سیدھا کیا ہوگا, جس نے پانی پلایا ہوگا, علماء اس کی بخشش کروائیں گے. حضرت غوث پاک کا نام لے کے جو محبت سے جھومتا ہوگا حضور ان کی بخشش کروائیں گے. اور جو گناہ گار, اچھا حضور فرماتے ہیں شفاعت لأہل الکبائر. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نیک ہوگا اسے جنت ملے. شفاعت کا مطلب یہ ہے جسے اللہ پکڑ دے اور حضور چھڑا دے. پکڑے کو چھڑانا یہ معنی ہے شفاعت کا. پکڑے ہوئے کو کیا خیال ہے وہ سے پاک کیسے پکڑے جائیں گے؟ معذاللہ وہ تو پاک لوگ ہیں, وہ تو پاکیزہ حسنہ ہے, پکڑے تو ہم کیسے گناہگار جائیں گے؟ وہ تو کل ہی بخشے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے حضور کی گناہگار امت کو جنت عطا فرمائے. حضور کی گناہگار امت کو. اچھا پھر شفاعت کا انداز کیا ہوگا؟ وہ بڑا دلچسپ ہے. حضور پہلے شفاعت نہیں کہیں گے, پہلے کہیں گے تو حساب شروع کر, جلدی کر, میرے غلاموں کو فارغ کر دے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے گا. کیا کرے گا؟ حساب و کتاب شروع کرے گا. اب کچھ ایسے ہوں گے جہنم میں جا رہے ہوں گے, رستے سے حضور پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جہنم میں جا چکے ہیں, حضور سجدے میں سر رکھیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, اپنا سر اٹھاؤ, سر سوال کرو تمہیں دیا جائے گا. شفاعت کرو قبول کی جائے گی. مانگو دیا جائے گا. حضور علیہ السلام عرض کریں گے مولا میری گناہ گار امت, میری گناہ گار امت. اللہ فرمائے گا سونیا اخراج, اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو نکال جہنم سے اور جنت میں لے جا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا, جنت میں لے کے جاؤں گا, پھر آؤں گا, سجدے میں سر جھکاؤں گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک, سونیا سر اٹھا, مانگ تجھے دیا جائے گا, شفاعت کر قبول کی جائے گی. حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کا سوال ہے. اللہ فرمائے گا سونیا اپنی امت جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے اپنے ہاتھوں سے نکال جنت میں لے جا. حضور فرماتے ہیں جو دانے کے برابر ایمان والے ہوں گے ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑوں گا, جنت میں ڈالوں گا, پھر سجدے میں سر جھکاؤں گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک, محبوب اٹھا سر, مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضور کہیں گے کہ اللہ میری گناہگار امت ہے, ابھی بھی باقی بچ گئے ہیں. اللہ فرمائے گا سونیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے کروڑوں حصے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال اپنے ہاتھوں سے جنت میں ڈال دے. حضور فرماتے ہیں میں ڈال کے واپس آؤں گا, سجدے میں سر جھکاؤں گا. اللہ فرمائے گا سونیا اب کیا بات ہے, دانے کے برابر ایمان والے بھی بخشے گئے, رائی کے کروڑوں کے حصے کے برابر بھی ایمان والے بخشے گئے. اللہ کے محبوب کہیں گے مولا کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ میری شفاعت قبول فرما. جس نے اپنی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے اسے بھی جنت عطا فرما. شفاعت کی وجہ سے جس نے زبان سے ایک دفعہ بھی, اللہ فرمائے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. سونے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا نا نکال لے اپنے ہاتھ سے, نکال لے اپنے. اچھا تھوڑا سا اگر توجہ کریں میری طرف, اللہ چاہتا تو یہ بھی حکم دے سکتا تھا فرشتوں میرے محبوب نے شفاعت کر دی ہے لہٰذا تم ایسے کرو فلاں فلاں گناہگار بندہ اسے نکال کے جنت میں ڈال دو. ہو سکتا تھا کہ نہیں ایسا؟ یہاں ایسا اعلان ہو جاتا, اللہ فرماتا کہ بھائی فلاں فلاں نام کا گناہ گار ہے, میرے محبوب نے تمہاری سفارش کر دی ہے لہٰذا جاؤ اٹھو اور بھاگو جنت کی طرف چلے جاؤ. ایسا بھی ہو سکتا تھا. بھائی سوال کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا. اللہ خود اعلان کر دیتا چلو بھائی جنت میں چلے جاؤ فلاں فلاں کی شفاعت ہو گئی. یا ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ فرماتا فرشتوں نکالو اس بندے کو اور جنت میں لے جاؤ, میرے محبوب نے سفارش کر دی ہے. لیکن یہ جو کہا کہ سونے اپنے ہاتھوں سے نکال, اپنے اخراج اپنے ہاتھوں سے خود نکال, اس کی کیا حکمت ہے؟ توجہ ہے, بتاؤ حکمت کیا ہے اس میں؟ اللہ کی اور محبوب کی محبت کا جو انداز ہے نا ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتا. اللہ فرمائے گا سونے اپنے ہاتھوں سے اپنے امتی کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے. وجہ یہ ہے سونیا اگر یہ جنت میں چلا گیا تو جنتی پوچھیں گے تو کیسے آیا ہے, تو یہ کہے گا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ شاید اس کی سزا پوری ہو گئی ہے لہٰذا اب جنت کا فیصلہ ہے. یا کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا ہے, یا کوئی یہ سمجھے کہ اب جہنم کا عذاب اللہ کی طرف سے کم ہو گیا ہے, یا اللہ کا قہر اور غضب ختم ہو گیا ہے, اب اسے نکالا جا رہا ہے. اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا سونیا اس کا مزہ تو نہیں نا, شفاعت تو کرے اور تیرا نام ہی نہ آئے,
دوسری گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس کا دوسرا معنی مولانا روم نے یہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا تیری قیامت تیری دنیا سے بہتر ہوگی، تیری آخرت تیری بولو تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہوگی۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا پہلے ہم دنیا دیکھ لیں حضور کی، پھر آخرت دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا سے بہتر ہوگی آخرت، اس کا مطلب ہے دنیا میں جو شانیں ملی اور دنیا میں جو کچھ ملا آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا۔ تو یہی معنی بنتا ہے اس کا، بولنا تو صحیح تھا، یہی معنی بنتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملا آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا، پھر بہتر ہو سکتی ہے نا۔ اور دنیا میں کیا ملا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی ما زاغ البصر وما طغی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سونیا یہ دنیا ہے تیری، دنیا میں میں نے تجھے اپنا دیدار کروایا، دنیا میں اپنا دیدار کروایا۔ پتہ ہے جب جنت میں ہم جائیں گے نا تو جنتی مسلمانوں کا جو سب سے آخری درجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ہر مومن کی آخری منزل دیدار الہی ہے، اور حضور کو یہ منزل دنیا میں ملی ہے، حضور کو یہ منزل دنیا میں، اور اللہ فرماتا ہے تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہوگی۔ دنیا میں معراج کروائی، دنیا میں اپنا دیدار کروایا، دنیا میں اپنی ملاقات کروائی، اور دنیا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور فرماتا ہے تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہوگی۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ سونیا دنیا کی زندگی تو نے گزاری ہے میری مرضی سے، دنیا کی زندگی گزاری ہے میری مرضی سے، جس طرح میں نے کہا، جس طرح میری رضا تھی، پتھر بھی کھاتا رہا، کانٹے بھی برداشت کرتا رہا، گالیاں بھی سنتا رہا، پاگل شاعر مجنون کے تانے بھی سنتا رہا، صبر شکر کر کے زندگی گزاری، اپنی نسل کو اپنی اولاد کو کربلا میں کٹوا کے بھی صبر و شکر کیا۔ اے محبوب بڑی مشکلیں آئیں لیکن میری مرضی کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہوگی۔ مولا کیسے؟ فرمایا دنیا تو نے میری مرضی سے گزاری ہے، قیامت تیری مرضی سے گزرے گی۔ قیامت دنیا کی زندگی ایسے گزری تو نے گزاری جس طرح میں چاہتا تھا، اب قیامت ایسے گزرے گی جیسے تو چاہے گا۔ اللہ فرماتا ہے سوف یعطیک ربک فترضیٰ، سونیا تجھے اتنا دوں گا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو مجھ سے حضور فرماتا ہے راضی تو اس وقت ہونا ہی نہیں نا جب تک ساری امت جنت میں چلی جائے، جب تک ساری امت جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب بخشش ہو جائے گی بات کا کیا ہوگا؟ فرمایا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے۔ حضور فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت جو ہے یہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کے والے ہیں، جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں نا ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ بھائی نیکوکاروں کے لیے تو شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیکوکاروں کے لیے شفاعت کا پتہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ گناہ گاروں کے درمیان آ کے بیٹھے گا۔ حضور علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں میں آ کے بیٹھے گا، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ کہیں گے یا رسول اللہ دنیا میں آپ کی توجہ ہم پہ رہی اور آپ کی توجہ کی وجہ سے ہمیں شانیں ملتی رہی اور ہم آپ کے منظور نظر رہے، اب جب قیامت کا دن ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اب آپ ہماری طرف دیکھتی نہیں، آپ اپنی گناہ گار امت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ حضور ارشاد فرمائیں گے تمہارے پاس نیکیاں بھی ہیں، تمہارے پاس تقویٰ بھی ہے، تمہارے پاس حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور سارے معاملات اور دنیا کا جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری تھا وہ سب تمہارے پاس ہے، تمہارا اللہ بھی ہے، تمہاری جنت بھی ہے، تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں بھی ہے، تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے۔ ان غریبوں کا میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، ان غریبوں کا میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس مقام پہ بڑے بڑے ولیوں کے دل میں خیال آئے گا کاش تھوڑے سے گناہ ہمارے کھاتے میں بھی ہوتے، آج حضور ہماری طرف بھی دیکھتے، آج حضور ہماری طرف بھی نظر کرم فرماتے۔ اس مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا چیزوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سونے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے اپنی زبان سے تو اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں ڈال دے۔ اس کا معنی یہ ہرگز کوئی نہ لے کہ نمازوں کا فائدہ کوئی نہیں، نمازوں کی ضرورت کوئی نہیں، حج زکات کی ضرورت کوئی نہیں، شفاعت ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، پاس
حضور کی شفاعت کو ہمیں ملی جانی ہے، بخشش تو وہی جانی ہے، حضور کے صدقے سے نمازے کا کیا فائدہ، قرآن کا کیا فائدہ۔ اب سنو حدیث پاک حضور کے لفظ ہیں، ایک صحابی آیا کہنے لگا سونیا میں چاہتا ہوں قیامت والے دن آپ کی شفاعت مل جائے، قیامت والے دن آپ کی شفاعت مل جائے، میں چاہتا ہوں آپ میری سفارش کریں اور میری بخشش ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا، نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، میں بخش دوں گا؟ نہیں، حضور کے لفظ بخاری شریف کے لفظ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اعنی بکثرۃ السجود، پھر سجدوں کو زیادہ کرو، پھر سجدوں کو سجدے زیادہ کیا کرو، نمازیں زیادہ پڑھا کرو، تقویٰ و پرہیزگاری زیادہ اختیار کرو، اگر چاہتے ہو تمہاری شفاعت ہو جائے۔ عمل تم کر لو جو میں بتاتا ہوں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عمل میں تھوڑا سا فرق بھی آ گیا تو محمد عربی کی دعا کے صدقے سے اللہ جل وعلا آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے اور بغیر حساب ہم گناہگاروں کو جنت میں ٹھکانہ اور حضور کی نوکری میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔